نماز ہے. آپ کے گاؤں میں اللہ کا کرم ہے, اللہ کا شکر ہے کہ مسجد ہے, کم سے کم مسجد کو آباد کیجیے. میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے نہیں آیا ہوں, بس یہ کہ مسجد کو آباد کیجیے. بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک بزرگ جو ہے کسی گاؤں میں آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ مسجد میں گھاس وغیرہ بہت ہے. ٹھہرے تو کہاں ٹھہرے, بیٹھ کے اس مسجد میں گئے اور جانے کے بعد جو ہے انہوں نے صاف کیا اور اسی میں وہ ٹھہرے. تہجد کا وقت ہوا ہے, اٹھے تو دیکھا کہ مسجد کے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے. وہ تہجد میں پڑے کہ اللہ اتنی رات کو رو کون رہا ہے. دھیان دیا تو پتہ یہ چلا کہ مسجد کی دیواریں, مسجد کا فرش, مسجد کی اینٹیں رو رہی اور بددعائیں کر رہی ہیں. بددعا مسجد کی دیواریں یہ کریں گے, رب کعبہ اس گاؤں والوں نے تو مجھے بنا دیا, کوئی اس میں جھانکنے تک نہیں آتا ہے, کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا ہے. جیسے ہی لوگوں نے ہمیں بنا کر کے اور اس کو سجایا نہیں, اس کو بھرا نہیں, اس نے نماز نہیں پڑھنے آتے, آباد نہیں کیا, انہیں تو برباد کر دے, ان کے گھر کی رحمت, ان کے گھر کی برکتیں ختم کر دے, ان کے بچوں کی برکتیں ختم کر دے اور تباہ و برباد کر دے. مسجد بددعا دے رہی ہے. وہ تہجد کی نماز پڑھ کے بزرگ صبح ہوئی, پھر گاؤں میں گئے, فردن سب سے ملے. انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے گاؤں کی مسجد ہے, گھاس جمی ہوئی ہے, اس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے, مسجد بنا کر کے آباد تم نہیں کیے ہو, تو یہ مسجد رو رہی ہے اور تمہیں بددعا دے رہی ہے. بزرگ کی زبان تھی, اثر والے تھے, پورا گاؤں نمازی ہو گیا. مسجد صاف ہو گئی, پنج وقتہ نماز ہونے لگی. اتفاق ایسا کہ کچھ دن کے بعد جب وہ بزرگ اس گاؤں میں ٹھہرے آئے تو پھر اسی مسجد میں ٹھہرے. جب ٹھہرے رات میں تو اب دوسرا منظر ان کو سمجھ میں آ رہا ہے, سن رہے ہیں وہ مسجد جو اس سے پہلے آنے میں بددعا دے رہی تھی, اب وہ مسجد وہاں کے لوگوں کو دعائیں دے رہی ہے. یہ رب کعبہ یہاں کے لوگوں نے مجھے آباد رکھا ہے, تو ان کو آباد رکھ, ان کے گھروں کو آباد رکھ, ان کی نسلوں میں برکتیں دے, ان کو ہر آفت و بلیات سے بچا. مسجد دعا دے رہی ہے. اسی طریقے سے جب آپ یہ گاؤں میں مسجد ہے, اللہ کا کرم ہے, اور نہ مسجد بنوانے میں پاپڑ ملنا پڑتا ہے. اب تو زمانہ یہ کہ جو بن جائے وہ بڑی بات ہے. اس لیے مسجد آپ کے گاؤں میں ہے, آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ نمازی ہو جائیے, پنج وقتہ نمازی ہو جائیے. شوق رکھیے, نماز کا شوق رکھیے, گھر میں بچوں کو شوق دلائیے, عورتوں کو شوق دلائیے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے ہی دن سے سورہ یاسین پڑھنے لگے. کچھ یاد نہیں ہے, کچھ بولنا تو یاد ہوگا, یہ بھی نہیں یاد ہے. رکوع سجدہ تو کرنا چاہتے ہیں, رکوع سجدہ ہی رہیے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے سیکھتے رہیے. حافظ جی سے, مولانا صاحب سے پوچھ کے یاد کرتے رہیے. جب آپ تعلیم حاصل کریں گے تو آپ کا مقام اور ویسے بھی بڑھ جائے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آدمی علم حاصل کرتا ہے تو وہ اتنا عظیم ہو جاتا ہے کہ جب وہ راستہ چلتا ہے تو فرشتے اس کے راستے میں پر بچھاتے ہیں. آپ نے جلسہ کیا ہے تو فرش بچھایا ہے, یہ فرش بچھایا ہے, اور آپ نماز پڑھنا شروع کر دیے, اس کے بعد آپ سیکھنا بھی شروع کر دیے, تو آپ فرش پہ نہیں, یہ تو فرشتوں کے پروں کے مقابلے میں تو کچھ نورانی پر ہے, وہ آپ کے راستے میں پر بچھا رہے ہیں, آپ ان پروں کے اوپر چل رہے ہیں. آپ جوتا پہنے تو ثواب, گھڑی پہنے تو ثواب, ٹوپی پہنے تو ثواب, چشمہ پہنے تو ثواب, جوتا پہنے تو ثواب, موزہ پہنے تو ثواب. جو کپڑے استعمال کرے, جو کچھ استعمال کرے, جب تک آپ سیکھ رہے ہیں آپ سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, آپ کو الٹے ثواب ملے گا. اس لیے مسجد کو آباد کیجیے, سیکھیے. نماز نیت کیسے باندھی جائے, رکوع کیسے کیا جائے تو کیا پڑھا جائے, سجدہ کیسے کیا جائے, سجدے میں کیا ضروری ہے, اور سجدے میں کیا پڑھا جائے. یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کہ آپ سیکھ نہ سکیں. سیکھنا چاہیں گے تو سیکھ لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی آپ بیدار ہو گئے تو دن آئے گا. اس کے بعد اگر میرا آنا ہوا یہ خوشخبری ہم سنیں گے انشاءاللہ کہ آپ نمازی ہو گئے, مسجدیں بھری رہتی ہیں اور آپ سیکھ بھی رہے ہیں. دھیرے دھیرے آپ پڑھنا سیکھیں.
رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا ہے، کتنے ارکان اس کے ہیں، سب جان کر کے آپ ایک سرور محسوس کریں گے اور نماز کا شوق ہوگا۔ اذان دینا شروع کریں گے، اذان کے لیے اتنا ثواب ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جو مؤذن ہوگا، جو اذان دیتا ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، قیامت میں سب سے لمبا ہوگا۔ دنیا میں بھلے ہی چھوٹا واقعہ ہو، بھلے ہی اس کا چھوٹا ہو، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، جو مسجدوں میں اذان دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہ سب سے لمبا ہوگا، سب سے لمبا ہوگا۔ اور جب وہ جنت میں جائے گا تو کون قیادت کرے گا ہماری؟ حضرت بلال حبشی قیادت کریں گے، حضرت بلال حبشی آگے آگے، یہ مؤذن پیچھے پیچھے، ہماری شان بڑھ جائے گی۔ اس لیے بیداری پیدا کیجیے اور حالات دیکھیے کہ ہمارے اعمال اتنے خراب ہو گئے کہ جو کبھی نظریں نہیں ملانا جانتے تھے، آج نظریں جمع کے باتیں ہو رہی ہیں، مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔